بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں میڈیا کی کا یہ 78واں پروگرام ہے اور یہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو لاڑکانہ سے تعلق رکھتی تھی اور یہ بھی ایک بھٹو شخصیت ہے. بھٹو اب اس ملک میں کافی مشہور ہے اور یہ مولانا جان محمد بھٹو بھی ایک حلقے میں بہت مشہور و معروف تھے. یہ سندھ کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور اپنی سادگی، استقامت، استغنا، شریعت کی پابندی، کثرت عبادت، اپنی ذہانت اور ایک سیاسی لیڈر کے طور پر بھی مشہور تھے. اتنی ساری خوبیاں اس ایک شخصیت میں. مولانا جان محمد بھٹو کے بارے میں آج ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب رہی وہ محمد موسیٰ بھٹو کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور آج ہم اور یہ کتاب ان کی زندگی اور ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں کے بارے میں آج ہم اسی کتاب کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. اس میں کل 28 مضامین ہیں جس میں سے 23 مضامین ان کے مولانا جان محمد بھٹو صاحب کے ساتھیوں نے، ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے، ان کے ساتھ دورے کرنے والوں نے، ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھے. 3 مضمون خود صاحب کتاب مؤلف محمد موسیٰ بھٹو کے ہیں اور 1 مضمون خود مولانا جان محمد کا اور دوسرا چودھری غلام محمد. اس طرح سے کل یہ 28 مضامین ہیں اور ان 28 مضامین میں موسیٰ بھٹو نے جن لوگوں سے انٹرویو لیے، جن لوگوں سے مضامین لکھوائے، ان سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے سندھ کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے سندھ میں تحریک اسلامی کے فروغ کے لیے جو کام کیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا اور آخرت میں بھی ان کے کام آئے گا. وہ سن 1918 میں رتو ڈیرو کے قریب ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جس گھرانے میں بریلویت کا دور تھا اور ان کے والد مولانا محمد مبارک ایک بہت بڑے بریلوی عالم دین تھے اور ان کا ایک مدرسہ بھی تھا. لیکن مولانا جان محمد بچپن ہی سے توحید کی طرف، وحدت کی طرف، شریعت کی پابندی کی طرف راغب ہو چکے تھے اور وہ اپنے والد کے حد درجہ احترام کے باوجود ان کے خیالات سے متفق نہیں تھے. اور سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ اس زمانے کا یہ ہے کہ کچھ دیوبندی علماء نے مولانا مبارک سے مناظرے کی تاریخ لے لی اور اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے بیٹے کو اپنے ساتھ، یعنی مولانا جان محمد بھٹو کو اپنے پاس لے گئے اور یہ رتو ڈیرو کے قریب کسی جگہ یہ ٹینٹ لگایا گیا جس میں 3-4 ہزار اس زمانے میں لوگ جمع تھے اور دونوں طرف کے لوگ جمع تھے جو اسلحے سے بھی تھے اور ڈنڈوں سے بھی مسلح تھے اور اس میں خواتین بھی تھیں اور دونوں طرف کے بڑے بڑے عالم دونوں فقہوں کے اسٹیج کی دونوں طرف موجود تھے. مولانا جان محمد بھٹو وہاں نہیں جانا چاہتے تھے لیکن ان کو لے جایا گیا، زبردستی لے جایا گیا جس کا انہیں ہمیشہ افسوس بھی رہا. بہرحال وہ مناظر نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ بریلوی حضرات میں سے مولانا جو تھے برچونڈی صاحب، پیر صاحب، انہوں نے جب دوسری سمت ایک اور پیر صاحب کو دیکھا، پیر ضیاء الدین اور پیر ڈنڈا کو، تو انہوں نے ان سے آ کر مصافحہ کیا، ان سے ملے، گلے ملے اور کہا کہ بھائی یہ مناظرہ ختم، جو خیالات ان کے ہیں وہی خیالات میرے ہیں. اس طرح سے وہ مناظرہ، لیکن اس کی شہرت پورے سندھ میں دور دور قریہ قریہ پہنچ گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ باپ بیٹے کے درمیان مناظرہ ہونا تھا. آخری عمر میں مولانا جان محمد بھٹو عباسی نے اپنے والد کی بہت کوشش کی کہ ان کے ساتھ وہ ان کو معاف کر دیں اور پھر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے، ایک کامن، ایک مشترک دوست نے ان کے والد کو بھی سمجھایا اور ان کو لے گئے اور اس طرح سے ان کے والد نے نہ صرف ان کو معاف کیا
بلکہ ان کو گلے لگایا، پھر ان کی دعوت کی اور سارے واقعے کو پھر وہ بھول گئے۔ یہ ایک سندھ کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ مولانا جان محمد بھٹو شروع میں سرکاری استاد رہے، مختلف ٹنڈو باغوں میں اور نوشہر و فیروز میں، وہیں ان کا خاکسار لیڈروں سے کچھ رابطہ ہوا اور ان خاکسار لیڈروں نے انہیں مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنے کو دیں اور کہا کہ آپ کے نظریات جو آپ بیان کرتے ہیں وہی ہیں جو ان کے ہیں، جو وہ اپنی کتابوں میں۔ اس طرح سے وہ جماعت اسلامی کی طرف آ گئے اور پھر وہ جماعت اسلامی کے نہ صرف بڑے لیڈر رہے، سندھ کے امیر بھی رہے، سندھ کے نائب امیر بھی رہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے جونیئر اور اپنے ایک طرح کے شاگرد مولانا جان محمد عباسی کی عمارت میں کام کیا۔ ایک زمانے میں ان کی زندگی کو بھی بہت خطرات تھے اور بڑے بڑے وڈیرے اور زمیندار جو اپنی چودراہٹ کو ہلتا ہوا دیکھتے تھے ان کی طرف سے ان کو دھمکیاں آمیز پیغامات آیا کرتے تھے، لیکن وہ ان سب چیزوں سے ماورا سندھ کے چپے چپے اور کونے کونے کے دورے کیا کرتے تھے۔ وہ حالہ جیسے علاقے میں بھی ایک اسکول میں، سرکاری اسکول میں استاد رہے اور وہاں ان کے تعلقات مخدوم خاندان سے بھی ہوئے، لیکن سیاسی طور پہ وہ خاندان ان کا مخالف تھا اور وہ ان کے مخالف تھے، لیکن بہرحال مخدوم خاندان میں ایسے لوگ تھے جو ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ دریا خان مری نواب شاہ کے قریب کوئی علاقہ ہے، وہاں وہ باقاعدہ جماعت اسلامی میں شامل ہوئی اور مولانا مودودی سے جب ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے ان کو توازن کی طرف راغب کیا۔ ان کی جو شدت تھی توحید کے سلسلے میں، اس شدت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو اس طرح چلنے کا مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کے قریب اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک آپ ان کو اپنی بات ٹھنڈے مزاج سے اور ٹھنڈے دل سے اور شائستگی سے اور نرم دلی سے نہ پہنچائیں۔ اور مولانا جان محمد بھٹو نے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت حد تک تبدیل کیا۔ وہ ان لوگوں میں بھی تھے جو اب بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ جماعت نے ان کے لیے جو مشاہرہ مقرر کیا تھا، پورے سندھ میں وہ دورے کرتے تھے، کوئی اور نوکری نہیں تھی، سرکاری نوکری ان پہ چھڑوا دی گئی تھی۔ ان کا کمال یہ تھا کہ جو تنخواہ اس زمانے میں 150 شاید مقرر کی گئی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ اب میری تھوڑی بہت زمین سے جو مجھے آمدنی ہو رہی، پھر انہوں نے وہ اس میں سے بھی 25 روپے 30 روپے واپس کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، میں 125 روپے میں گزارا کر لوں گا۔ اور ان کا گھر اسی طرح کا تھا جیسے عام سندھ میں دیہاتوں میں گھر ہوتا ہے۔ باقاعدہ کچھ لوگ یہ دیکھنے کے لیے ان کے گھر گئے کہ یہ اتنی سادگی سے رہتے ہیں باہر، اتنی سادگی کی تعلیم دیتے ہیں، کیا یہ خود بھی گھر میں اس طرح سے رہتے ہیں؟ اور وہ جا کر حیران ہوئے کہ ایک دور کا کوئی لیڈر ایک کچے مکان میں، کچی دیواروں کے 2 کمروں کے مکان میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ قناعت اور یہ سادگی اس دور میں، یہ کوئی پرانا دور نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے۔ انہوں نے ایک ادارے تعمیر ملت کے منتظم کے طور پر بھی کافی عرصے کام کیا، اور یہ ادارہ وہ ہے جس نے منصورہ، ڈیپر، حالہ تحصیل میں جو اب مٹیاری تحصیل میں ہے، ایک بہت بڑا کالج اور ایک اسکول اور پھر ایک دارالعلوم وہاں قائم کیا۔ اور یہ اسکول اور کالج تو قومی تحویل میں چلے گئے، لیکن ان کا دارالعلوم آج بھی سندھ کے لیے علماء تیار کر رہا ہے۔ سیاسی طور پر مولانا جان محمد بھٹو بہت سرگرم تھے اور انہوں نے سندھ میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی اور بیجا قوم پرستی، جو جائز قوم پرستی ہے اس کے تو وہ بھی حامی تھے، جو بیجا قوم پرستی ہے یعنی دوسروں کے بارے میں جس طرح کے جذبات بعض نوجوانوں میں پیدا ہو گئے تھے، ان کو اعتدال پر لانے کے لیے اس زمانے کے بڑے بڑے لیڈروں سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بھٹو اپنی کتاب میں کہ انہوں نے سائیں جی ایم سید سے بھی ملاقات کی تھی اور وہ کافی حد تک ان کو مطمئن کرنے پر کامیاب ہو گئے۔
لیکن وہ ایوب کھوڑو کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے ان کی ملاقاتیں اچھی نہیں رہی ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ بھٹو صاحب ان کے بارے میں شاکی رہے۔ ان کی سادگی اور ان کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ جمعے کے خطبے میں سادگی پر تقریر کرتے تھے اور ایک کوٹ پہنے ہوتے تھے، تو کسی شخص نے حضرت عمر کی طرح ان پر بھی اعتراف کیا کہ یہ آپ کوٹ اتنا اچھا جو پہنے ہوئے ہیں یہ کیسے آپ کے پاس آئے؟ انہوں نے کہا یہ لنڈا بازار سے کراچی کے میں نے لیا تھا، آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں، شاید اس کی قیمت اب 10 روپے ہو۔ تو یہ ان سے بھی اس طرح کے سوالات ہوتے تھے اور وہ باقاعدہ لوگوں کو اس کے جواب دیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے تھے دوروں میں وہ بھی بڑے لوگ تھے اس زمانے کے، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے بیمار بچوں کو، میاں محمد علی ایک سکھر کے ہوا کرتے تھے جو ان کے ساتھ اکثر شمالی سندھ کے دوروں میں ہوتے تھے، ان کا بچہ گھر پہ بیمار تھا اور وہ اپنی بیوی سے کہہ گئے تھے کہ یہ کفن تیار ہے، اگر میں نہ آ سکوں تو تم میرے آئے والا ہے۔ اور یہی ہوا کہ ان دوروں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ پہنچے تو وہ بچہ اپنے اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ ایک اور کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کے 11 پاروں کا سندھی میں ترجمہ کیا تھا، 10 پارے شروع کے اور 1 پارا آخری 30واں پارا۔ اس کام کو پھر اور لوگوں نے مکمل کیا، وہ اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکے۔ آخری عمر میں ان کو کافی بیماریاں لاحق ہو گئی تھیں اور مولانا مودودی نے ان کو خصوصی طور پہ لاہور بلا کر اپنے پاس رکھا تھا اور ان کا بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کرایا، جس کا وہ ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا، سندھ کے کافی بڑے بڑے لوگ۔ وہ ہر جگہ سندھی زبان میں تقریر کرتے تھے چونکہ سندھ کے دورے کرتے تھے، مگر جب کراچی میں کے کوٹھوں میں جاتے تھے وہاں لوگ ان سے اردو میں بھی تقریر کرنے کا پر اصرار کرتے تھے، تو وہ بہت شاندار اردو بولا اور وہ اتنے اچھے مترجم اور ترجمان تھے کہ وہ مولانا مودودی کی تقریروں کا وہیں ساتھ ساتھ سندھی میں بہترین ترجمہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کو اردو اور سندھی دونوں زبانوں پر بہت ہی سخت۔ ایک اور ان کے اصولوں کی اور پاسداری کی مثال اگر آخر میں بیان کر دی جائے، وہ ایوب خان کے زمانے میں طویل عرصہ جیل میں بھی رہے اور سکھر جیل میں بھی ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں تصویریں چاہیے تمام قیدیوں کی، آپ بھی فوٹو کھینچیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھینچواؤں گا فوٹو۔ سزاً ان کو مت جیل میں بھیج دیا گیا اور مت جیل میں بھی پھر یہی ہوا کہ انہوں نے کہا میں نہیں کھینچواؤں گا تصویریں۔ یعنی وہ ان کا خیال تھا کہ شاید تصویر کھینچوانا حرام چیز، اور وہ اس پہ اتنی شدت سے قائم تھے کہ آخری عمر تک انہوں نے اپنی تصویر نہیں کھینچوائی۔ کسی نے کھینچ لی وہ ایک الگ بات۔ وقت کے بہت زیادہ پابند شخص تھے، جب جگہ جاتے تھے اگر ان کی ایک کھٹارا عجیب ان کے پاس ہوتی تھی، وہ اگر خراب ہو جاتی تھی تو موسیٰ بھٹو لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ جیپ کو وہیں کھڑا کر کے چاہے 5 میل جانا ہو دیہات میں وہ پیدل چل پڑتے تھے، پانی کے اندر سے، کھیتوں کے اندر سے، اور ہوتے ہوئے وقت کی پابندی ان کی زندگی کا بہت بڑا۔ ایسے لوگ اب کہاں ہیں، بہت خال خال ہیں، لیکن ایسے ہی لوگ اس جہان میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔